محمد عمر شاہ صاحب، اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ لوگوں کو، بلکہ لوگوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہسٹورین اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے حضرات اس چیز کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ، جس نے 40 سال تک پنجاب پر حکومت کی اور اس کی سلطنت بہت کافی پھیلی ہوئی تھی، اس کے بارے میں لوگ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جی اس نے شاہی مسجد کو لینے وہاں گھوڑے باندھے تھے اور وہاں پر اذانوں پر پابندی لگا دی تھی۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رنجیت سنگھ نے یہ کیا، فلاں کیا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ عمر صاحب دیکھیں نا، اگر کوئی چیز ہو، کوئی میں ایسے ہی کہہ دوں کہ جی عمر صاحب نے وہ کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، اس طرح کیا ہے، غلط کیا ہے، دوسرا اٹھے گا وہ بھی کہہ دے گا، لیکن اپنا کام دیکھنا نہیں ہے اور دوسروں پر تنقیدیں شروع کر دینی ہے کہ جی وہ عمر صاحب ایسے تھے۔ یا تو اس کا کوئی ثبوت ہو۔ اب دیکھیں، آپ اس طرف جائیں، پاپڑ منڈی کی طرف چلے جائیں آپ، پاپڑ منڈی میں جو موراں کے نام سے مسجد ہے، جو موراں کے نام سے ہے، اور اس مسجد کا جو خرچہ تھا وہ سارا سرکاری خزانے سے عمر صاحب جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اسے یہ لوگ اسلام دشمنی سمجھتے ہیں یا وہ اسلام کا روادار نہیں تھا، تو یہ پھر وہاں سے سرکاری خزانے سے پر وہاں رقم کیسے استعمال ہوئی جی؟ اب دیکھو نا، یہ چیز اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں تو وہ ان کے اس چیز کی نفی ہو گئی۔ اچھا چلیں اور دیکھیں، حضرت شاہ بلاول قادری کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی ہستی۔ موزہ بوگی وال لاہور میں دریائے راوی کے کنارے ان کا مزار تھا۔ ان کے والد ہمایوں کے دور میں ہرات سے ہندوستان آئے تھے اور آج کل جہاں شیخو پورہ قلعہ ہے وہاں ان کو جاگیر عطا کی گئی تھی۔ اور بلاول قادری، حضرت شاہ بلاول قادری اکبر کے دور میں لاہور آئے تھے۔ اچھا، ایک وقت میں جب اورنگزیب رنجیت سنگھ کے وقت میں دریائے راوی نے رخ موڑا تو ان کے مقبرے کو نقصان پہنچا اور ایک دیوار جو تھی وہ اس وجہ سے منہدم ہو گئی۔ اب اس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب کا حکمران تھا۔ اس نے اپنے وزیر فقیر نور الدین کو کہا کہ بھئی وہاں سے ان کا جسد خاکی نکال کر گھوڑے شاہ میں دفنایا جائے اور راجہ دینا ناتھ کے باغ کے پاس ان کو دفنایا گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیز اسلام سے اس کی محبت ظاہر کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ جی آپ بتائیں مجھے، یہ ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا علم ناقص ہے اور معلومات ان کی ہے نہیں ہے، سوائے اس چیز کے کہ فیس بک پر فضول واہیات دیکھنے کے ہیں جی، جو سنی سنائی بات ہے اس پر عمل کر دینا۔ یہ کیسے ہے؟ پھر موراں جو تھی وہ ان کی بیوی تھی اور اس نے اپنے دور میں ایک نہیں کئی اور مسجدیں بھی بنوائی تھیں۔ اب یہ بتائیں کہ وہ دور کس کا تھا؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا نہیں تھا؟ ٹھیک تھا نا؟ تو اس نے جو مسجدیں بنوائی تھیں تو اس کی رقم جو ہے وہ رقم اس نے اپنے پلے سے لائی تھی یا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سرکاری خزانے سے دی تھی؟ بتائیں مجھے۔ سرکاری خزانے سے دی تھی۔ سرکاری خزانے سے دیتے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ الزام بھی ان کا بے بنیاد ہے۔ بے بنیاد۔ تو ہم یہ اس چیز کو نہیں مانتے، ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ کچھ تصویر کے دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ یہ صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا کہ جی مہاراجہ رنجیت سنگھ یہ کرتا تھا، یہ فلاں کرتا تھا، اچھا پھر دوسری باتیں سن لیں، یعنی یہ صرف اسلام سے دشمنی ظاہر کرتی ہیں ایسی باتیں۔ اب دیکھیں نا، مسجد وزیر خان، اس کے بارے میں بہت انہوں نے گھٹیا بات کی جی، وہاں پر مینار جو تھے توبہ استغفر اللہ کے جی، وہاں پر یہ ایسے بوس و کنار اور فوج حرکات کر رہے تھے جی۔ یا یہ مجھے بتائیں کہ ایسی کوئی بات، اچھا اس دور میں سکھ تو اتنے تعداد میں تھے نہیں، مسلمانوں کی تعداد تھی، بھلا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایسے کام کرو؟ نہیں شاہ صاحب، کوئی ہے بات ایسی؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی بات یہ کرتے ہوں گے۔ دیکھیں، اگر وہ
انہوں نے کیا, مسلمان تعداد میں زیادہ تھے, انہوں نے کرنے دیا اور وہ پوری ویڈیو بناتے رہے اور آج جا کے بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. آج اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا لیکن انہوں نے کیمرہ بنا دیا کہ ایسے ہوا, ایسے اس طرح ہوا. وہ تو کہتے ہیں بوسو کنڈال دول کی بات, انہوں نے کہا وہاں رات گزاری تھی اور سواگرات بنائی تھی. سواگرات بنائی تھی. اچھا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بات سنیں, اس کا مہاراجا رنجیت سنگھ کا ٹھکانہ شاہی قلعے میں بڑا اچھا, مطلب کہ رہنے کا طریقہ سارا, تو اس کو صرف اس کے مینار ہی نظر آئے تھے, یعنی کھڑے کھڑے وہ سواگرات مناتا رہا. وہ دیکھیں میناروں پر میں چڑھا ہوں, میں نے میناروں پہ دیکھا ہے, وہ بندہ ہے تو تھکاوٹ سے چڑھ کے جاتا ہے اور کتنی دیر وہاں پہ کھڑا ہو لے گا. نہیں تو مجھے ایک بات رات گزار دی تھی مینار جو ہے اس پر 2 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں. نہیں یہ کیسی مطلب ہے کہ یہ تو صرف نا بغض اور تعصب پسندی کا نتیجہ ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. اور جو مسلمان اس طرح دیکھ رہے تھے اور آج فلم بتا رہے ہیں, آج جو ویڈیو دکھا رہے ہیں, بالکل تو پوچھو وہ کدھر تھے, انہوں نے ایسا کیوں کرنے دیا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں اب 40 سال تک اس نے حکومت کی ہے رنجیت سنگھ نے پنجاب پر. اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک تھے. اب ان کے جو فیصلے ہوتے تھے اس کے لیے قاضی مقرر نہیں کیے ہوئے تھے کہ لو بھئی یہ تمہاری عدالتیں ہیں. اگر وہ کہتا نہیں میں نہیں مانتا اس چیز کو, جو حکم ہے وہ میرا چلے گا, میری حکومت ہے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ اس نے اسلام کے ساتھ بڑی محبت کی تھی اور وہ اسلام کا اچھا روادار تھا, اور اس نے قطعاً ایسی ویسی حرکتیں نہیں کی تھیں. دیکھیں نا یہ تو مذہب کے معاملے میں بھی ہے کہ کسی کے مذہب کے معاملے میں آپ دخل نہیں دیتے. گھوڑے باندھنا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ تو صرف وہ ہے کہ جو کم پڑھے لکھے اور میرا خیال ہے جن کی ریسرچ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف کیمرے پکڑے ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, فلاں کی تصویر لے لی, فلاں کی تصویر لی اور سنی سنائی باتوں پر عمل کر دیا. شاہ صاحب میں نے آپ کو کافی آپ کا ٹائم لے لیا ہے, لیکن اس وقت میں آپ سے یہ صرف درخواست کروں گا کہ آپ ذرا اس بات کی بھی کلیریفائی کر دیں کہ یہ جو لوگ اتنی تعصب پسندی کا شکار ہو رہے ہیں, کیا اس میں مطلب آپ وضاحت کرنا پسند کریں گے کہ یہ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں, یا تو ان کا علم نہیں ہے, آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ قاضی صاحب بات ایسی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نا, ایک وہ گیلانی صاحب ہیں, وہ اکثر ان کی ویڈیو آتی ہے, ان سے میں نے نیچے کمنٹس میں لکھا ان کی ویڈیو پہ, انہوں نے بڑی عجیب عجیب باتیں کی. مہاراجا رنجیت سنگھ نے مسجد کے بارے میں, اس نے مسجدوں کو ایسے کیا, اور اس بندے نے ایک عجیب سی اور بات کی. وہ کہتا ہے کہ یہاں گردوارہ اور یہ رنجیت سنگھ کی سمادھی بنانے کی کیا ضرورت تھی. وہ جاہل آدمی کو بتانا چاہیے, اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ دیکھو تم لوگ نہیں چاہتے کہ تمہارا کسی ولی کی قدموں میں یا ولی کے پاس ان کا وہ کوئی جگہ بنے, ان کے وہاں پر تم دفن ہو. تو وہاں پر سکھوں کے 5ویں گرو تھے جن کو مسلمان بادشاہوں نے جہانگیر کے زمانے میں دریائے راوی میں ان کو اذیتیں دے دے کر ڈبو دیا گیا, وہاں ان کا قتل ہوا. وہاں ان کا شیدی استھان ہے, ان کا وہاں پر مقبرہ ہے, اور وہاں پر اس کے قریب وہ انہوں نے اپنی سمادھی کے لیے جگہ بنائی تھی کہ یہاں میری سمادھی بنی جائے گرو جی کے پاس, وہ شیدی استھان کے پاس. اور وہ جو سمادھی بنائی گئی تھی, اور یہ نہیں تھی کہ بادشاہ مسجد کے وہ اہمیت کم کرنے کے لیے, یہ تو اس کے بلکہ اس کے سائے میں, اس کے مینارے کے سامنے انہوں نے وہاں اس کی سمادھی بنائی گئی تھی. اور اس طرح شدید یہ تعصب میں آ جاتے ہیں اور بس کیمرے اٹھائے ویڈیو بنانے لگ پڑتے ہیں, نہ ہی ریسرچ ہے نہ ہی کچھ وہ کتاب پڑھتے ہیں, اور صرف بونگیا پہ بونگیا مری جاتے ہیں. ان کو میں نے کہا کہ بھائی مجھے دلیل دو, کوئی کمنٹس میں لکھا, میں نے کہا اگر تم مائیکل لال بنتے ہو, اتنے تم اگر ہو اسکالر, تو میری بات کا جواب دو. وہ 4-5 دن ہو گئے ہیں, کوئی جواب نہیں آ رہا ان کی طرف سے. او بھائی کوئی میں چیلنج کر رہا ہوں, مجھے کسی کتاب میں لا کر دکھاؤ کہ ہم آگے دلیل دیں گے. بس سنی سنائی, وہ آگے سے کہتے ہیں میرے امی نے بتایا تھا, ابو جی نے بتایا تھا, بس وہی سنی سنائی بات ہے. وہ یہ اس طرح کے کھچ مارتے ہیں. یہ سامنے قلعے میں مہاراجا رنجیت سنگھ کا اسٹیچو بنا تھا, اور وہاں پر تم لوگوں نے توڑ دیا, گپ مار کے, فضول بونگی مار کے کہ مہاراجا رنجیت سنگھ نے ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر. اور میں پوچھتا ہوں کہ غیرت کے بچوں, تم وہاں کہاں تھے اس وقت کہ تم روک نہیں سکے انہیں, اور صرف اب تمہیں یاد آ رہا ہے, جیسے تم نے ویڈیو اب دیکھ لی ہو,
تو سب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ لا کے دکھائیں ہمیں کتاب، کچھ ثبوت دیں۔ اور یہ قائد صاحب آپ کی بات، یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صرف تعصب اور نفرت پھیلا رہے ہیں دنیا میں کرنے کے لیے کر رہے کہ ہیں، دوسری مذہب سے، کہ ہے کچھ نہیں۔ اور جس طرح ہندوؤں کے بارے میں مشہور ہے نا، جو تعصب والے ہندو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ اتنے جنیوں اتار کے کھانا کھاتا تھا، یا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صوفی تھا، اور نہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ صوفی تھا، لیکن جو جتنی بات ہوتی ہے نا اتنی کرنی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی یہ باتیں تھیں یا اس میں یہ جو دلیل اگر اس میں آپ کے پاس نہیں تھی، یا اگر اس میں کچھ خامیاں تھیں، وہاں تک کی بات رکھنی چاہیے تھی۔ جتنے اس کے ہیں نمبر اتنے دینے چاہیے، نہ ہی اب ایک اگر اس میں ہم مانتے ہیں اس کے اندر بہت خامیاں تھیں، انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان پورا مکمل نہیں ہوتا، لیکن جتنی ہیں اتنی تو بات کرنی چاہیے نا۔ بلا وجہ کسی کے ساتھ تعصب رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ شاہ صاحب دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ اس کے جو پہلو ہے نا اپنا کہ جی اس نے یہ کیا، یعنی اس کا نیگیٹو پہلو کو زیادہ اچھالا جاتا ہے۔ اب اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کون کون سے اچھے کام کیے بھائی، جو ہم نے ابھی بتائے ہیں آپ کو۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ مسجد کے لیے اس نے سرکاری خزانے سے رقم دی ہیں جی، اور اس نے بڑے بڑے اچھے کام کیے، تو اس چیز کو اجاگر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ہمارے یہاں صرف یہ ہے کہ وہ صرف آپ نے ایک بات پہلے بھی مجھے بتائی تھی، بلکہ کی تھی آپ نے، کہ ایک حکمران چلا جاتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے، اس کی جو خامیاں ہیں اس کو زیادہ تر وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں، اس کو سرخیاں لگا کر پیش کرتے ہیں، اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کیا کیا اچھے کام کیے ہیں، اور وہ سب کام جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں۔ کیا جی یہ بھی آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ لوگ ایسے کرتے ہیں؟ جی جی، اس پر بھی ڈالیں کہ اس کا جو پہلو اچھا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں یہ کہتے لوگ؟ دیکھیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا اگر لائف کو دیکھا جائے نا، سکھوں کی بات نہ کریں، جو ریسرچر ہے گورو نے ریسرچ کی ہے، آسٹریلیا میں ریسرچ ہوئی ہے بہت بڑی، انہوں نے کہا ہے کہ سب سے جو بہترین بادشاہ ہے نا، انہوں نے کہا ہے سچ میں آیا مہاراجہ رنجیت سنگھ، اور سب سے بڑا جرنیل جو ہے وہ ہری سنگھ نلوا۔ اور مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 50 سال کے قریب کم و پیش اس نے راج کیا، اس نے کم و پیش 50 سال کے قریب اس نے راج کیا، اور اس نے بڑے عرصے میں ایک بھی مسلمان نہیں اٹھا جس نے بغاوت کی ہو۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور سکھوں کی لڑائی ہوتی ہے بالا کوٹ کے میدان پر، وہاں پر مقامی پٹھانوں نے سکھوں کا ساتھ دیا ہے اور انہوں نے مخالفت کی ہے سید احمد شہید کی۔ اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کا اتنا بڑا راج، اتنی بڑی حکومت کس طرح چل گئی؟ اسی وجہ سے کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ اس نے اگر اس کے یہ دکھایا جائے، یہ بادشاہ مسجد کے اوپر وہ کہتے ہیں نا گھوڑے باندھے تھے استقبال بنایا، تو ایک حوالہ نہیں ملتا، یہاں تک ملتا ہے اس نے لوگوں کو یہاں پر عید کی نماز کے لیے کہا کہ یہاں پر مسلمان کیوں نہیں آتے ہیں نماز پڑھے، اس نے عید کی نماز پڑھائی تھی، اور اس کے بعد نماز کے بعد اس نے مسلمانوں کو عیدیاں دی، تحفہ تحائف دیے۔ اس نے مسجدیں کئی بنائی ہے، جو پاپڑ منڈی والی مسجد ہے وہ مورا کی مسجد، وہ کسی زمانے میں بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی تھی، وہاں کا سارا انتظام وہاں کے مولوی صاحب کو جتنا ہی خرچہ تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ دیتا تھا۔ بادشاہ مسجد کا یہ جتنی بھی لاہور کی مساجد ہیں اس میں سے یہ وزیر خان، مسجد وزیر خان کا تو ایک تو اس کو جو مولوی نور محمد چشتی ہیں وہ لکھتی ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، آفرین ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ پر کہ مسجد کے نام کئی دکانیں کئی جگیر تھی، اس پر اس نے وہ وہاں پر قبضہ نہیں کیا یا کوئی ٹیکس لیا، بلکہ اس کو ویسے کہ ویسے اس کی اولاد میں جو وزیر خان کے جو بانی کی اولاد تھی ان کو یہ ساری جگیریں ان کے نام آتی رہی، اور الٹا مہاراجہ رنجیت سنگھ علیحدہ ان کے مؤذن کا علیحدہ وظیفہ دیتا تھا، امام مسجد کا علیحدہ دیتا تھا۔ تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اگر لائف کو اگر پڑھنا ہے، اور اس پر تو میں صبح سے شام ہو جائے گی، تو اس کی جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جو
اس کے جو کارنامے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، اتنی لمبی اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے، لیکن مختصر یہی بات ہے، آہستہ آہستہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے کارنامے، کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کیسے خالصہ راج چلایا، کیسے لاہور دربار سجا، اور جو دربار لاہور دربار ختم ہی جب ہوا تھا جب مہاراجہ رنجیت سنگھ دنیا سے گیا تھا، اور اس کے بعد انگریزوں نے سازش کر کے اسے کیا تھا، اس کی زندگی میں انگریزوں کی ہمت بھی نہیں تھی اس کے خالصہ راج کی طرف دیکھنے کی۔ تو قاضی صاحب آج یہاں تک ہی ہم اس کو کرتے ہیں، تو آپ بھی ان کوئی میں صرف یہ کہنا اس میں کہوں گا ایک بات، کہ دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ جی آپ میں کیا ہے۔ تو کسی پر کوئی بات کرنے سے پہلے اس کے ہر طریقے سے جائزہ لیں اور اس کو یہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے، کیسا تھا وہ بندہ۔ اب سارے الزامات سب چیزیں، اور وہ بھی بے بنیاد، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے، کہہ دینا جی کہ وہ ایسا تھا ویسا تھا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو بلکہ اچھے رنگ میں پیش کرنا چاہیے، اور جس نے جو اچھے کام کیے ہوئے ہیں اس کو اجاگر کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بات ہے، کہ نہیں یہ کہ سنی باتوں پر عمل کر دینا۔ آخر میں شاہ صاحب یہی کہوں گا کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، اور ہمارے بلکہ جو اس وقت لوگ ہیں یا آنے والے ہیں یا جو یہ ویڈیو دیکھیں گے، یا اپنے جو بعد میں لوگ جو آئیں گے اپنے بچوں کو، ان کو بھی بتائیں کہ ایسی چیزیں کوئی بات نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے۔ تو بہت بہت شکریہ عمر صاحب، بڑی اچھی نشست رہی، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ میرا خیال ہے اتنا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی ایسی فضول بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تاریخ کا کوئی علم نہیں ہے۔